والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والطيبين والطاهرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يأته مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت أني لقيت إخواني. فقال أصحابه: أليس نحن إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی سنچو احسان فضل کرم یم رب کائنات اس ایمانش دولت عطا کر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پود کریں. رب چھو ایمان والی صفت بیان کرا کہ ایمان ویل کن گئی. رب چھو فرماوا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. رب شو فرماوا ایمان ویل گئی تم لوگ یم ایمان ان ربس پہن اور آخرت کن چیزن پہن اور تمن چیزن پہ محبت کائنات نازل کرمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن اور تمن چیزن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہم نازل آئے کرنا. بچو رب کائنات ارشاد فرماوا: اولئک علی ھدی من ربہم، یمش تم لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. اولئک هم المفلحون، یمی لوگ چھ کامیاب چھ کامران، یمی لوگ چھ فلاح پانے والے. یست انسان یس دنیا مز ایوان چھ اور زندگی گزاران چھ بچے مس انسانس ام چیزک خیال آسان تھاون کہ آیا یہ انسان یس یا زندگی گزارا چھ یہ چھا رب چاہیے زندگی گزارا کہ من چاہیے زندگی چھ گزارا. یہ سببن حکم سے مس فرمامد آسان اس اسوہ حسنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ آسان ات مطابق چاہیے پنی زندگی گزارا کہ تت پٹ زندگی گزارا یت پٹ امس پن دل چھ یسان یت پٹ امس پنی خواہش گسان تتھے پٹ چاہیے زندگی گزارا یا تت پٹ زندگی گزارا یت کن رب کائنات فرمومت چھ یت پٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی یسی انسان چھو یعنی یہ دنیا میں ایوان چھو اور یہ زندگی چھو گزارا پتیلی میں دنیا نیران چھو تو اچھو رب کائنات فرماوان کی زو جماعت چا آسان اچھو سے انسان
جو رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جب یہ دنیا نیرا چھو تو یہ بطور مہمان کے ہوتا ہے، بطور مہمان معزز و مکرم بنی چھ دنیا مز نیرا، لیکن بیاک انسان چھسا آسا جس میں زندگی گزاری ہوتی ہے، لیکن اس طرح زندگی گزاری نہیں ہوتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ تھا، اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری نہیں ہوتی ہے۔ تو جب یہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب رب کائنات کا بلاوا آتا ہے، تو یہ جب یہ اس دنیا سے جاتا ہے، یہ بطور مجرم کے، بطور ملزم کے اس کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے۔ رب کائنات چپان ارشاد فرمایا کہ جس نے زندگی گزاری ہوگی نافرمانی میں، جس نے زندگی گزاری ہوگی ایسے جیسے مجرم زندگی گزارتا ہے، اور جس طریقے سے اس کا نفس تقاضا کرتا ہے، اتبڑے خواہشات چدسا تتبڑ چیز زندگی گزارا، نہ یہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ رب ناراض ہو رہا ہے، نہ یہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ نبی کا فرمان ٹوٹ رہا ہے، نہ یہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ باقی تمام چیزوں پہ عمل کرتا، لیکن نہیں، اتبڑے زندگی ایسا چھو گزارا چھو، ادھر پوچھی زندگی گزارا، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، دیکھنے کے اعتبار سے ہو، سننے کے اعتبار سے ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، باقی تمام ضروریات زندگی کے مطابق ہو، تو اس چیز کو یہ بالکل نہیں دیکھتا، بلکہ ترے پر گزارا، اتپڑ امس دل چھ گسان، اتپڑ امس خواہشات چھ گسان، من چاہی زندگی گزارتا ہے، اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نفس کا غلام ہو کر نفس کا پجاری بنتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ رب چو فرمایا انہ من یأت ربہ مجرما، تو وہ شخص جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر لایا گیا، جو اپنے رب کا نافرمان ہوگا، جو اپنے رب کے حکموں کو توڑتا ہوا زندگی گزارتا ہوگا، اور جب اس کو یہاں سے لے جایا جائے گا، انہ من یأت ربہ مجرما، تو وہ شخص جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آ گیا، ملزم بن کر لایا گیا، فإن لہ جہنم، تو انسان ٹھکانے کیا شاسان جہنم۔ رب کرنا ساروین حفاظت جہنم کی شنار نشکرین ساروین حفاظت۔ تو یہ نہیں دیکھتا ہے کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، نہ رب کا فرمان دیکھتا ہے، نہ نبی کا فرمان دیکھتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی تھا، اسوہ حسنہ تھا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے اور چلا جاتا ہے اس دنیا سے۔ تو اس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم۔ بیاک چو انسان آسان جس ہر کن قدمس پہ یہ سوچا کہ رب چھا رٲض گژھان، رب چھا ناراض گژھان، یا باقی چیز چھا پھٹا، باقی چیز وچھا کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر انسان زندگی گزارتا ہے۔ پرت کن قدمس پہ یہ وچھا رب سن رضا چھا یتھ منز کنہ، رب سن بندگی چھا یتھ منز کنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن طریق کیا چھ یتھ منز، اور اس چیز کو یہ سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے پہ آج اس انسان یہ تھومت کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاہ حلال یہ چاہ حرام، باقی تمام چیزوں میں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم سنتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے لیے سننا حلال ہے کہ حرام ہے، یعنی اس وچارچ اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور جو ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یلی ونا یل کت کرا اتمن شہید اتمن آسان تھاون دیہات یہ سب حلال ونا کہ حرام کس ونا، گویا کہ تمام چیزوں کے بارے میں انسان کو دھیان رکھنا چاہے۔ رب کائناتن چیم اچھ عطا کرمت یم کم چن عطا کرمت، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ یم اچھ یم کنچ اس رب نے یہ دل عطا کرمت، ان تمام چیزوں کے بارے میں کل پوچھ ہوگی، ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ہر ایک یہ متعلق سوال کرنا کہ آپ نے یہ سنا تو سنا کیا، حلال سنا کہ حرام سنا، آپ نے جو دیکھا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ تمام چیزوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ کل قیامت کے دن یہی فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا، ہر ایک سے ہر ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر ایسے ہی پوچھو کہ ہمیں دیکھنا کیا ہے، رب کی تخلیق میں رب نے جو
تخلیق بنائی ہے، رب نے جو کائنات بنائی ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے رب نے خود ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اس اونٹ کی طرف کہ میں نے اس کو کس طرح پیدا کیا، اس کی تخلیق کیسے کی، اس کا وجود کیسے بنایا، اس کی طرف غور کرو۔ اب پوچھو تو یہ اس میں ثواب ملے گا، رب کی معرفت حاصل ہوگی، رب کی کبریائی اور رب کی عظمت ہمارے دلوں میں موجزن ہوگی، رب کی کبریائی ہمارے دلوں میں بیٹھے گی۔ اسی کو رب نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو اس بلند آسمان کی طرف کہ رب نے اس کو کیسے بلند کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ان پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ ان کو ہم نے کیسے زمین کے اندر گاڑ دیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اس زمین کی طرف تم نہیں دیکھتے ہو کہ اس کو ہم نے کیسے بچھا دیا۔ عموماً چیزوں کو اگر وچھو اس میں ہمیں ثواب بھی ملے گا، اس کے بارے میں ہم سوچیں گے، رب کی کبریائی، رب کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی، اس کے بارے میں اگر ہم سوچیں گے، اس کے بارے میں اگر ہم سمجھیں گے تو اس میں ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ لیکن ہم نے صرف رکھا ہے کھانے پینے کے اعتبار سے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، لیکن باقی تمام چیزیں دیکھنے کے اعتبار، سننے کے اعتبار، باقی چیزوں کے اعتبار سے ہم ان چیزوں پر بالکل غور نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے۔ لہذا ہر ایک چیز کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنی چاہے۔ اور رب کائنات نے فرمایا وہ شخص جو مومن بن کر رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رب چاہی زندگی گزارتا ہے، نبی کا فرمان دیکھتا ہے، رب کائنات کا حکم دیکھتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنٌ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، سو وہ شخص جو ایمان لے کر آیا اور اچھے عمل کیے، نیک اعمال کیے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اس کے لیے بلند درجے ہوں گے۔ رب کائنات نے فرمایا وہ شخص ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایک وہ شخص جس نے یہ کہا کہ رب کائنات ہمارا پروردگار ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جب یہ اس دنیا سے جاتا ہے اور یہ زندگی اپنی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رب کی طرف سے ملائکہ فرشتے اترتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں کہ تجھے کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ بتا دیا، اس نے یہ اعلان کر دیا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس نے کہا تھا اپنی زبان سے میرا رب جو ہے اور رب کائنات ہے، اور اس کے بعد کیا ہے ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹ گیا، اسی کے اوپر یہ جمع رہا، اس نے پریکٹیکلی بتا دیا کہ میں ہر ایک عمل سے اس نے بتا دیا کہ میرا رب کون ہے، رب کائنات ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کے بعد رب کائنات کی طرف سے اس انسان کے لیے ایک تسلی ہوتی ہے، ایک تسلی دی جاتی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں اور اس انسان کو جب یہاں سے لے کے جاتے ہیں، اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو ملائکہ چھ وسا اس کے بعد یہی فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کیونکہ اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے رب کی فرما برداری میں، رب کے حکم کے مطابق، جیسے رب نے اس کو حکم دیا تھا ویسے ہی یہ زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ ڈرو مت، آپ گھبراؤ مت، اور آپ کوئی غم نہ کھاؤ، اللہ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اس کے لیے جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا اس کو وعدہ کیا گیا تھا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس کو جنت میں وہ تمام چیزیں ملے گی جو اس کا دل چاہے گا، جو جیسے زندگی پھر جنت میں جیسے چاہے گا ویسی زندگی گزارے گا۔ اور علامہ آلوسی نے یہ فرمایا کہ جس طریقے سے انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کی موت بھی ویسے ہی واقع ہوتی ہے، اگر انسان رب کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے تو انشاءاللہ اس کی موت بھی ویسے ہی ہو جائے گی، اور جیسی اس کی موت ہوگی ویسے رب کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اور جس نے رب کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی تو اس کی موت بھی ویسی ہی ہو جائے گی اور وہ مجرم بن کر رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ رب کرے حفاظت اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔